بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ابھی گزشتہ دنوں پب جی گیم کے حوالے سے جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بناری ٹاؤن کا ایک فتویٰ جاری ہوا، جس میں مخصوص وجوہات کی بنا پر پب جی کھیلنے والے پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا ہے، مخصوص ریزنز اور وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اس حوالے سے مسلمان کافی شکوک و شبہات اور شش و پنج کا شکار ہیں اور مختلف قسم کے سوالات مفتیان کرام کے پاس آ رہے ہیں۔ لہذا اس حوالے سے جامعۃ الصفا کے نائب معتمم حضرت مولانا مفتی محمد زبیر دامت برکاتہم نے انتہائی وضاحت کے ساتھ تفصیلاً مکمل کنڈیشن کو ذکر کیا ہے۔ وہ تمام تفصیل آپ حضرات کے سامنے ذکر کی جا رہی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پب جی گیم کی شرعی حیثیت کے بارے میں سوالات کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور چہار اطراف سے، دنیا بھر سے، ملک بھر سے سوالات اور کالز کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں واضح طور پر یہ شرعی مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ عام طور پر کھیل اور گیم کے بارے میں جوا نہ ہونے جیسی شرائط کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پر 3 شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ گیم، وہ کھیل بدن کی ورزش، جسمانی تندرستی، ذہنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہو۔ پہلی شرط تو یہ ہے۔ دوسری شرط یہ کہ اس میں غلو، استغراق اور انہماک نہ ہو، آدمی بہت زیادہ اس انداز کے اندر مشغول اور منہمک نہ ہو جائے کہ ضروری کاموں کا بھی حرج لازم آ جائے۔ 2 اور تیسری بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کا فائدہ اس کے نقصانات سے زیادہ ہو، یعنی نقصانات کم ہوں، فائدہ زیادہ ہو۔ اب ان 3 بنیادی شرائط اور کنڈیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر پب جی گیم کا جائزہ لیا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بجائے ذہنی اور جسمانی صحت کے پب جی کھیلنے والے افراد، بچے، نوجوان، بہنیں، بھائی، ان کی ذہنی جسمانی صحت پر انتہائی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور انہیں کھانے پینے کا کوئی ہوش نہیں ہے اور ان پر ایسے زبردست گہرے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں کہ جسمانی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی شدید ترین نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نمبر 2 جو کنڈیشن اور بنیادی شرط تھی، اگر آپ اس کو سامنے رکھیں کہ فرائض اور واجبات میں کوتاہی نہ ہو، ایسا انہماک اور مشغولیت نہ ہو، تو جو لوگ یہ کھیلنے والے ہیں ان کی حالت نہیں بلکہ حالت زار قابل ملاحظہ ہے۔ خودکشی تک کے واقعات پیش آ رہے ہیں، کھانے پینے سے انسان محروم ہو جاتا ہے اور یہ گیم واضح طور پر انسان کو ایسا عادی بنا دیتی ہے جیسے انسان کسی نشے کا عادی ہو، اور حقوق اللہ، حقوق العباد سے زبردست قسم کی غفلت اور کوتاہی کا مسلسل ارتکاب ہو رہا ہوتا ہے۔ انسان گھر والوں سے، دکان و کاروبار سے، بزنس و تجارت سے، اپنے فرائض اور واجبات سے، بیوی بچوں سے مکمل طور پر غافل ہو جاتا ہے، شدید ترین کوتاہی کا شکار ہو جاتا ہے، ایک طرح سے منشیات اور نشے کا عادی بن کر کے رہ جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر واضح طور پر اس کے نقصانات اس کے فائدے سے کہیں زیادہ ہیں، نقصان ہی نقصان۔ ان تمام پہلوؤں کو اگر سامنے رکھا جائے تو واضح طور پر فتویٰ یہ ہے، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ پب جی گیم کھیلنا، اس میں مشغول ہونا، اس ایپ کو استعمال کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، اس سے احتراز کرنا شرعاً ضروری، واجب اور لازم ہے۔ یہ واضح شرعی مسئلہ ذہن نشی کر لینا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ پب جی گیم کے اندر کسی طرح کا بھی انہماک اور مشغولیت شرعاً حرام و ناجائز ہے، جس سے بچنا شرعاً ضروری ہے۔ تاہم ایک فتویٰ آیا ہے جس کے اندر اس میں کفر کا اور باقاعدہ نکاح ختم ہو جانے کا حکم بھی لگایا گیا ہے۔ میں اس سلسلے میں بھی یہ بات آخر میں وضاحت کے طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ سوال کرنے والے مستفتی اور سائل کی طرف سے اس فتوے کے اندر سوال میں باقاعدہ یہ بات درج ہے کہ بٹن دبا کر بتوں کے سامنے سجدہ کرنے یا بتوں کے سامنے جھکنے کا ایک معاملہ پیش آتا ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ فتوے کے اندر یہ بات لکھی گئی کہ اس کھیل کو اس طریقے سے انجام دینے والا
دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میں اس سلسلے میں پہلی وضاحت تو یہ ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بت کے سامنے جھک کر پاور حاصل کرنا، وہ جو ممی ہے فرعون کی یا بت، اس کے سامنے جھک کر پاور حاصل کرنے والا جو سین اور منظر ہے، وہ پورے گیم میں نہیں بلکہ اس کے خاص نقش سن ہاک کے اندر، جنگل موڈ کے اندر یہ منظر آیا کرتا تھا، اپڈیٹ تھی جس میں یہ منظر آیا کرتا تھا۔ مگر پب جی کھیلنے والے نوجوانوں سے جب یہ بات معلوم کی تو ان بھائیوں نے یہ بات بتائی کہ یہ 4 مہینے پہلے مسلمانوں کے شدید رد عمل اور ریئیکشن کی بنیاد پر، بلکہ ایک طرح سے احتجاج کی بنیاد پر اس منظر کو ختم کر دیا گیا۔ تو جب یہ منظر ختم ہو گیا اور اسی بنیاد پر کفر کا فتویٰ تھا، تو اب یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ وجہ نہیں پائی جا رہی جس وجہ کی بنیاد پر اس کفر والے فتوے کا اس پر اطلاق کیا جا سکے، لہذا وہ بات اب ختم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 باتیں اور بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یقیناً یہ حرام ہے، ناجائز ہے، جس کی تفصیل عرض کر دی ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے، مگر اس طرح گیم کے اندر اگر کوئی بت کے سامنے جھکنے کا معاملہ کرتا ہے تو وہ ایک سمبولک اور علامتی معاملہ ضرور ہے، مگر عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر وہ کفر پہ پلیئر اور کھلاڑی راضی نہیں ہے۔ چنانچہ اگر اس کو الگ سے پوچھا جائے کہ کیا تم بت کے سامنے سجدہ ریز ہونے یا بت کے سامنے جھکنے یا اس سے پاور حاصل کرنے والے کفریہ اور شرکیہ عقیدے کے قائل ہو، کیا تمہارا یہ نظریہ ہے؟ تو ہرگز یہ نظریہ نہیں ہے۔ تو جب اس کا یہ نظریہ نہیں ہے، اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے، لا یخطر ببالہ الرضا بالکفر، یعنی اس کے وہم اور اس کے خیال اور اس کے گمان میں کفر نہیں گزر رہا اور کفر نہیں آ رہا، تو پھر اس لعاب کو، اس کھیل کو کفر پہ رضامندی کی دلالت اور اس کے قائم مقام کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ یعنی وہ شخص جو پلیئر ہے، وہ کھیلنے والا، وہ کفر پہ راضی نہیں۔ جب وہ کفر پہ راضی نہیں تو اس کھیل کو کفر کے قائم مقام قرار دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سخت بات ہے، مشکل ہے، اس پر ڈیفرنس آف اوپینین ہے، رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ اس لیے کفر کا اطلاق کرنا یا کفر کا فتویٰ لگانا تاکہ دائرہ اسلام سے خارج اور پھر نکاح کے ٹوٹ جانے کا فتویٰ لگانا بظاہر مشکل ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہماری تحقیق کے مطابق وہ باقاعدہ طور پر تصویر بھی نہیں ہے، وہ ایک سمبولک، ایک علامتی، ایک نقشہ، ایک خاکہ ضرور ہے، اور وہ علامتی نقشہ اور خاکہ کے کھیل کے دوران میں کوئی آدمی بطور کھیل کے وہ اس کو بٹن کو دباتا ہے اور اس طریقے سے یہ معاملہ کرتا ہے۔ اس سے یہ لازم آنا کہ باقاعدہ اس کا نظریہ یہ ہے، باقاعدہ اس کا عقیدہ یہ ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مشکل فیصلہ ہے، محل نظر ہے، اس میں ڈیفرنس آف اوپینین ہے۔ ہمارے نزدیک کفر کا فتویٰ لگانا تو درست نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ علامتی انداز کے اندر بھی اگر اس طرح سے کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کی کوئی گنجائش ہو، وہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ بالخصوص اب اس فتوے کا تو اس لیے اطلاق اس پر نہیں ہوتا کہ وہ معاملہ چونکہ ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے حرام اور ناجائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس گیم سے احتراز کرنا بھی ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں حکومت پاکستان سے بلکہ تمام کے تمام ممالک، بالخصوص اسلامی ممالک کے حکمرانوں سے اور خاص طور پر حکومت پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس گیم پر پابندی لگائی جائے۔ ہمارے نوجوان بہنوں بھائیوں پر، ان کے ذہنوں پر اس کے بدترین اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اس لیے ہر صورت میں اس پر پابندی لگنی چاہیے۔ امید ہے شرعی اور فقہی اعتبار سے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔